بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا 4th لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور 4th لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ 3rd لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لوں، کیونکہ جو 4th لیکچر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 3rd لیکچر ہی کی کنٹینیونٹی میں ہوگا۔ 3rd لیکچر کو ہم نے جہاں سٹاپ کیا تھا وہیں سے آج انشاءاللہ ہم بات کو شروع کریں گے، اور بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں وہ ساری چیزیں ریوائیو ہو جائیں، فریش ہو جائیں، تاکہ کنیکشن بنانے میں آپ لوگوں کو دشواری نہ ہو۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اونچی شان ہے اتنا ہی کریمانہ اہتمام ہے۔ ہم نے ان کے نسب مبارک کے بارے میں پڑھا، جاننے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عظیم الشان خاندان، ایک بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی افضل قسم کی لڑی میں پرویا تھا۔ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسلیں تھیں وہ تمام، اور تمام جتنے بھی احباب تھے ان کے، جتنے بھی ان کے بزرگ تھے، تمام مکہ میں ہی رہے، مکہ میں ہی پھولے پھلے، تمام کے خاندان وہیں پر اللہ نے بڑھائے پھلائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم نے اس شجرے کو پڑھا جو تمام 21 پشتیں تھیں ہم نے پڑھی تھیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حجاز کا جو علاقہ ہے، جہاں پہ مکہ ہے، مدینہ ہے، وہ تمام جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا، وہاں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جو مکہ کی تولیت تھی، مکہ کی جو کسٹڈی تھی، وہ 2000 سال سے 2100 سال سے تقریباً جرہم قبیلے کے ہاتھ میں تھی۔ جرہم کون تھے؟ جرہم وہ تھے جب پانی کی تلاش میں مکہ کی وادی سے ان کا گزر ہوا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ سلام علیہا وہاں موجود تھے۔ اس وقت وہاں مکہ کی کوئی آبادی نہیں تھی، مکہ ایک بالکل بنجر شہر تھا جہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو جرہم نے وہاں آ کر مکہ کو آباد کیا تھا بی بی ہاجرہ سلام علیہا سے اجازت لے کے۔ جرہم وہ تھے۔ جرہم خاندان میں ہی، جرہم قبیلے میں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نکاح ہوئے تھے۔ پہلا نکاح ہوا، وہ ختم ہوا، پھر دوسرا نکاح ہوا، اور دوسرے نکاح سے اللہ نے ان کو 12 بیٹے عطا کیے تھے۔ ٹھیک، جرہم وہ ہیں۔ جرہم نے وہاں پہ جب دیکھا کہ حالات بدتری کی طرف جانے لگے، یعنی ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، بہت سارے اسباب اس کے پیچھے کار فرما، انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹیلز دوں گی کہ کیا ایسے حالات و واقعات پیدا ہو گئے تھے کہ اتنی زیادہ تباہی کی طرف معاملے آ گئے تھے کہ جرہم جو تھے وہ بہت ڈاؤن فال میں چلے گئے، اور انہیں ان کے اندر کچھ اخلاقی برائیاں پیدا ہوئیں، اور اخلاقی برائیاں پیدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے زائرین مکہ کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی۔ بدسلوکی سے مراد یہ کہ انہوں نے ان کے ساتھ لوٹ کھسوٹ شروع کر دی، ان کو بلی کرنا اور ان کے مال لوٹ لینا، اور ان سے ناجائز مطالبات کرنا مال کے حوالے سے اور وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ نااہلی دیکھی تو پھر ایسی تدبیر ہوئی قدرت کی طرف سے کہ جو مرہ زہران میں ایک آلریڈی قبیلہ رہا کرتا تھا، بنو خزاعہ، جس کو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ یمنی قبیلہ تھا اور مائگریٹ کر کے مرہ زہران گیا تھا، یعنی مدینہ اور مکہ کے درمیان کا جو علاقہ مرہ زہران ہے وہ وہاں جا کے سیٹل ہوئے تھے۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولادوں میں سے ایک قبیلہ تھا بنو بکر، بنو بکر کو اپنے ساتھ ملایا، اور بنو بکر کے ساتھ مل کے انہوں نے خزاعہ نے اور بنو بکر نے مل کر اس معاہدے پر کہ ہم جرہم کو نکالیں گے اور اپنی وہاں پر ایک گورنمنٹ بنائیں گے، اپنا وہاں پہ ایک رول کریں گے، انہوں نے خزاعہ کے ساتھ مل کے بنو بکر نے یہ کمٹمنٹ کیا، اور دونوں نے مل کے جرہم کو باہر نکال دیا۔ جرہم چلے گئے، جاتے ہوئے انہیں بہت دکھ ہوا، اور اس دکھ میں بھی ایک غلط حرکت یہ کر کے گئے کہ وہ زمزم کا کنواں بند کر کے چلے گئے۔ زمزم کا کنواں بند ہو گیا، تمام جتنی بھی تاریخی چیزیں تھیں، سونے کی چیزیں تھیں، جواہرات تھے، بہت مہنگے مہنگے تحائف تھے، اس میں مقام ابراہیم والا پتھر بھی تھا، اور اس میں حجر اسود بھی تھا، اور بہت کچھ تھا، وہ تمام کی تمام چیزیں اس میں بند کر کے اور اس کا نام و نشان مٹا کے، زمزم کو ٹوٹلی غائب کر کے، بالکل کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا، پہچان ہی ختم ہو گئی اس کی، غائب کر کے وہ وہاں سے چلے گئے۔ بنو خزاعہ نے بنو بکر کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، ان کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا اور پوری کی پوری کسٹڈی اپنے ہاتھ میں لے لی، وہاں پہ گورنمنٹ بنا لی اپنی اور رول کرنے لگے۔ 300 سال تک کم سے کم بنو خزاعہ نے وہاں پر رول کیا۔ بنو بکر کے ساتھ انہوں نے اوبویسلی دھوکہ کیا تھا، لیکن اتنا ان کو ہلکا پھلکا سے، یوں کہہ لیجئے کہ ان کو تھوڑا بہت سمجھا دیا کہ آپ کو ہم ٹوٹلی نہیں ہٹا رہے اس بات سے، آپ یہ کر لیں کہ آپ حاجیوں کے لیے 3 منصب سنبھال لیں، اور 3 منصب میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں سمجھا دیے تھے، بتائے تھے میں نے آپ کو کہ وہ حاجیوں کے لیے کیا کیا کرتے تھے۔
اس کے بعد وقت بدلا اور یوں ہوا کہ جب دیکھا کہ خزاع ہی یہاں پر سب رول کر رہے ہیں اور ساری کسٹڈی خزاع کے ہاتھ میں ہے، تو جو عدنانی قبائل تھے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں، انہوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے یہاں پر اب ہمارا کچھ خاص تو رہنا سہنا نہیں ہے، ہم یہاں سے موو کرتے ہیں۔ تو چند قبائل ڈفرینٹ ایریاز میں عرب کے مختلف علاقوں میں جا کے بس گئے، وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا۔ ڈفرینٹ علاقوں میں جا کے وہ آباد ہو گئے، وہیں پھلنے پھولنے لگے۔ اور جو کنانہ کے خاندان تھے یعنی خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسل مبارک تھی، جو قریشی تھے، خاص طور پہ قریش قبیلہ، ان کی چند شاخیں باقی رہ گئی تھیں، لیکن وہ بھی خانہ بدوش تھیں۔ ان کا بھی کوئی خاص ان کا کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی منٹور نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، ان کو بھی کوئی لیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ الگ الگ ٹولیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے ان کے گروپس تھے، اور وہ بس جو ہے مکہ کے آس پاس رہتے تھے۔ مکہ کے اطراف میں چند ان کے گھرانے تھے، متفرق گھرانے تھے، یعنی مسلینیس ان کے گھرانے تھے، مسلینیس فیملیز تھیں، لیکن بیت اللہ کی تبلیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ یہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، حالانکہ یہ تمام کے تمام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہی بچے تھے۔ اس کے باوجود خزاع وہاں پر رول کرے تو تقریباً 300 سال تک انہوں نے وہاں پر رول کیا، اور خزاع کو کوئی وہاں سے ہٹانے والا نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس کوئی پراپر لیڈرشپ نہیں تھی، ان کے پاس پراپر کسی قسم کا کوئی وہ نہیں تھا، جیسے رولر نہیں تھا، کوئی رول نہیں کرتا تھا ان کو، اور ان کے اندر یہ ایبلٹیز تھی نہیں کہ متحد ہو جائیں، ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، کیونکہ کوئی لیڈر ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کی شان ایسا ہوا کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قصی بن کلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لینیج میں ان کے ددیال میں سے ہیں۔ قصی بن کلاب جو ہیں، ان کا اصل نام تھا زید، اور ان کا لقب تھا مجمع۔ مجمع انہیں کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ انہوں نے تمام قبائل قریش کو جمع کیا تھا اور ان میں مناصب تقسیم کیے تھے۔ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، آج اس ٹاپک میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اور یہ ساری پیچھے کی بات آپ لوگوں کے ذہنوں میں ریوائیو کروانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے اب جو کنیکشن بنیں گے انشاءاللہ تعالی وہ آپ لوگوں کو مزید کنفیوز نہیں کریں گے۔ آئی نو لاسٹ لیکچر تھوڑا گف تھا، بٹ دیٹس اوکے، اس میں برکت ہے۔ اگر آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں نسب مبارک کو، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کفایت کرے گا، آپ بھولیں گے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لینیج ہے اس میں نسب کو بہت خاص اہمیت حاصل ہے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کا جب ذکر آیا تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی نسب چاہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کہ بہت معزز ہے، یا کسی عام انسان کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بہت خاص زاویے سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناسو، اے لوگو، یہاں پر یا ایھا الذین آمنو نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الکافرون نہیں فرمایا، یا ایھا المنافقون نہیں فرمایا۔ اللہ نے عام خطاب فرمایا، تمام لوگوں سے، تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارشاد مبارک فرمایا، یعنی یہ سب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، اس میں چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے، سب شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا، لتعارفوا یعنی تم ایک دوسرے کو پہچانو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بلا شبہ اللہ خوب علم والا، خوب باخبر ہے۔ یہ جو نسب ہے نا انسان کا، تمام انسانوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا اعتبار ہے، اسی پر خاندانی خصوصیات سمیت ہر انسان کی پہچان کا انحصار ہے۔ پہچان ختم ہو جائے تو دھوکے اور فریب کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ رشتوں کی حرمت کا تحفظ بھی مخدوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو شاید یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، اور اگر آپ لوگ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس نہیں بھی ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو عام لفظوں میں سمجھاتی ہوں کہ ہماری تمام انسانوں کی باڈیز میں دو طرح کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں، ایک کہلاتا ہے فینوٹیپک ایکسپریشنز اور دوسرا ہوتا ہے جینوٹیپک ایکسپریشنز۔ یہ بہت آبزرویبل ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری ہائٹ، ہماری ہیئر کلر، ہماری آئی کلر، ہمارے بلڈ ٹائپس، یہ سب کچھ یہ فینوٹیپک ایکسپریشنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ فزیکل بہت آبزرویبل ہوتے ہیں۔
اور ان کے پیچھے کون کار فرما ہوتے ہیں؟ جینوٹپک ایکسپریشنز کار فرما ہوتے ہیں. جینوٹپک ایکسپریشنز کا ہی سارا ایکسپریشن جو ہوتا ہے وہ فینوٹائپس جو ہوتے ہیں، فینوٹپک ایکسپریشنز جو ہیں وہ جینس کو ہی ایکچولی ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. کئی ایسے فزیکل ڈس آرڈرس، کئی ایسی فزیکل ڈس ایبلٹیز جو بچوں میں آتی ہیں، نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں، وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں؟ وہ پیرنٹل ایلیلس یعنی پیرنٹل کچھ جینز ہوتی ہیں، کچھ والدین کی جینز ہوتی ہیں، کچھ ان کے والدین کی، فادرز، فور فادرز، گریٹ گرینڈ فادرز اور آگے سو آن، پیچھے کئی نسلوں سے کچھ ایسی جینز ہوتی ہیں جو میوٹیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں، جن کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے پھر ایک نسل ایسی آتی ہے جس میں کچھ ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں یا کچھ ڈس ایبلٹیز آ جاتی ہیں. یہ اللہ کی ایسی شاندار کاریگری ہے، یہ ایسا پروردگار کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے نسب بہت ضروری ہے. کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی جگہ پر اگر آپ کو یہ جو نسب کا جو ایک یہاں یہ کہہ لیجیے کہ جو خاندان ہے اس کے اصل کا اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا تو آپ کبھی بھی کسی بھی دھوکے کا شکار ہو جائیں گے. کسی بھی دھوکے کا شکار آپ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہمارے بہت سال پہلے کی بات ہے، اب میں یہاں پر اس سے زیادہ اوپنلی تو نہیں بتا سکتی ہوں کہ اس کے پیچھے کون کون سے ریزنز تھے. بہرحال ایک پولیٹیکل ریزنز تھے بہت سارے. تو سوات جو پاکستان کا ایریا ہے وہاں پر جو دہشت گرد، قبائلی دہشت گرد آئے ہوئے تھے، وہ میجورٹی ان میں سے جب ان کو پاکستان آرمی نے ان کو آپریشن کیا، ان کو ختم کیا وہاں سے، اور جب ان کی ڈیڈ باڈیز کو اٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ ان میں سے بہت سارے جو اپنے آپ کو مسلمان مجاہد کہہ رہے تھے ان کے سرکمسیشنز تک نہیں ہوئے تھے اور ان کی باڈیز کے اوپر ٹیٹوز تھے. انہوں نے گیٹ اپ کیا بنائے ہوئے تھے اپنے کہ وہ جو ہیں مجاہد ہیں اور مسلمان مجاہد ہیں، قبائلی ہیں، مگر اصل میں کون تھے؟ وہ یہی یہود و نصارہ تھے جن کی باڈیز پہ ٹیٹوز تھے اور وہ مسلمان نہیں تھے. مسلمان ہونے کی بہت بڑی علامت ہے کہ ان کا سرکمسیشن تو ایٹ لیسٹ ہوا ہوا تھا، جسے ختنہ کہتے ہیں، وہ نہیں ہوا ہوا تھا. باڈیز پہ ٹیٹوز تھے. مسلمان کو تو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. اگر وہ اتنے پکے اور سچے مجاہد تھے تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ ایک دھوکہ تھا جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دھوکے اور فریب کا اگر نسب کی پہچان ختم ہو جائے. یعنی آپ یہ فینوٹپک ایکسپریشنز، جینوٹپک ایکسپریشنز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. قرآن فرما رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام علیہا، اور پھر مختلف قبیلوں میں، مختلف قوموں میں ہمیں بھیجا تاکہ ہماری پہچان بن سکے، ہم پہچانے جائیں. اگر ہم اپنے باپ دادا کو ہی نہیں جانتے ہوں گے، ہم انہی کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتے ہوں گے، تو پھر یو نیور نو کہ کون کس کی اولاد ہے، کون کس کی اولاد نہیں ہے. بہت سارے مسائل میں پھنس جانے والی باتیں ہیں، بہت سارے گمبھیر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جن گمبھیر مسائل میں سے ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ وراثت ہے. وراثت میں بہت معاملات خراب ہو سکتے ہیں. نہیں پتہ ہوگا کہ کون سی ماں نے کس اولاد کو، کس بچے کو دودھ پلایا ہے. یہ تمام خاندانی معاملات، یہ سب گڈمڈ ہو جانے والی باتیں ہیں. پھر صلہ رحمی، اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے صلہ رحمی، جو نسب کو یاد رکھے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. آپ کیسے صلہ رحمی کریں گے جب آپ کو آپ کے خاندان کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کون آپ کی خالہ ہیں، کون آپ کے ماموں ہیں، کون آپ کے چاچا ہیں، کون آپ کی پھپھیاں ہیں. آپ کو یہی نہیں پتہ کون آپ کی بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، کون آپ کی بیٹیاں ہیں، کون آپ کے ان کی اولادیں، نواسے نواسے، پوتے پوتیاں. آپ صلہ رحمی اپنے خاندان والوں ہی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور نسب جانے بغیر کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے نسب کے متعلق اتنی معلومات ضرور حاصل کرو جس سے تم صلہ رحمی کر سکو. بے شک صلہ رحمی سے رشتہ داروں میں محبت بڑھتی ہے، مال اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نسب کو اتنی اہمیت کا حامل قرار دیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس کائنات کا سب سے عظیم، سب سے شاندار اور سب سے بلند مرتبت نسب ہے. چلیے اب میں آپ کو یہاں سے لے کر چلتی ہوں کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا. قصی کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پڑھیں گے. اور قصی کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے ان کا اصل نام زید تھا اور ان کا لقب تھا مجمع. مجمع کا معنی ہے جمع کرنے والا. انہوں نے پورے جتنے بھی قریش قبائل، جتنے بھی قریش کے جو بکھرے ہوئے تھے مختلف گروپس کی فارم میں، ٹولیوں کی فارم میں، ان سب کو ایک امبریلا کے نیچے لا کے جمع کیا تھا. کیسے کیا تھا وہ میں انشاءاللہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیلز میں بتاتی ہوں. ان کے نام، ان کے لقب کا میں آپ کو مقصد بتا رہی ہوں کہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے. القروش بھی کہا جاتا ہے، یعنی بعض روایت میں آتا ہے کہ قصی بن کلاب کا لقب تھا قریش، جبکہ ان کا لقب مجمع ہے
اور قروش سے ہے کہ جمع کرنے والے، اس لیے بھی انہیں قریشی کہا جاتا ہے، اس لیے بھی قریش ہیں۔ انہوں نے تمام قبائل قریش کو جمع کیا اور ان میں مناصب تقسیم کیے تھے، اور کس طریقے سے کیے تھے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ قصی بہت چھوٹے تھے، یہ ابھی اپنی والدہ کی گود میں ہی تھے کہ ان کے والد کلاب بن مرہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے بنو عذرا ایک قبیلہ تھا، ان کے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اس لیے قصی کی والدہ وہیں چلی گئیں اور وہ قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئیں۔ جب قصی جوان ہوا تو مکہ واپس تشریف لائے۔ ہوا یہ تھا کہ جب قصی وہاں چلے گئے، اب جیسے ہمارے بچے بہت چھوٹی چھوٹی عمروں میں اپنے ملکوں سے باہر آئے ہیں، کسی کا تعلق کسی کنٹری سے، کسی کا تعلق کسی کنٹری سے، لیکن ہمارے بچوں کو obviously اپنے جو اوریجنل، جہاں سے بچے اوریجنیٹ کر رہے ہیں، جہاں سے بچوں کا جو نیٹو ہے، جو ہوم لینڈ ہے، بچے جانتے ہیں کہ ہم کہاں سے ہیں۔ جن کے بچے انڈیا سے ہیں وہ جانتے ہیں بچے کہ ہم ہندوستانی، ہم پیچھے سے ہمارا جو بیک ہوم لینڈ ہے ہمارا وہ انڈیا ہے۔ جو بچے پاکستان سے ہیں وہ جانتے ہیں ہم پاکستانی۔ اسی طرح قصی کو بھی اس بات کا احساس تھا، قصی جانتے تھے کہ میں ملک شام میں، یعنی شام جو تھا اس وقت obviously عرب کا ہی علاقہ تھا، عرب میں ہی داخل تھا، لیکن انہیں یہ پتہ تھا کہ میں اصل میں اس علاقے کا نہیں ہوں، میں یہاں آیا ہوں، اور میں یہاں پر کہاں سے آیا ہوں؟ میں وہاں سے آیا ہوں جو مکہ اور مدینہ کا جو حجاز کا جو علاقہ ہے، میں وہاں سے آیا ہوں۔ بڑے ہوتے جا رہے تھے، سمجھدار ہوتے جا رہے تھے، ان کو اس بات کا احساس ہوتا جا رہا تھا، اور جب یہ بڑے ہو گئے اور جب انہوں نے اس چیز کی اہمیت کو محسوس کیا کہ اب مجھے واپس جانا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ان کو یہ چیز سننے کو ملتی تھی کہ تم تو یہاں کے نہیں ہو، تم تو جہاں سے آئے ہو تمہیں واپس وہیں جانا چاہیے۔ یہ چیزیں بڑے ہو چکے تھے، جوان ہو چکے تھے، ان کے ذہن میں یہ چیز رہتی تھی، تو یہ واپس مکہ تشریف لائے۔ اس وقت مکہ کا والی خلیل بن حبشیہ خزائی تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خزاع نے اوورٹیک کیا تھا، جرمز کو نکال دیا تھا، تو خزاع کے قبیلے کا ایک جو بڑا تھا، سردار تھا، اس کا نام خلیل تھا۔ خلیل وہاں پر آلریڈی والی تھا مکہ کا۔ قصی نے اس کے پاس اس کی بیٹی حبی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ قصی نے کیا کیا کہ انہوں نے حبی جو تھی خلیل کی بیٹی تھی، خلیل کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ خلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ ظاہری بات ہے قصی کا ایک بہت اونچا خاندان تھا اور سب ان کے خاندان سے واقف تھے، سب ان کی عزت کرتے تھے، اکرام کرتے تھے ان کا، تو ان کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد جب خلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاع اور قریش کے درمیان جنگ ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، کس طریقے سے ہوا، کیا ہوا، مکہ کی اور بیت اللہ کی تولیت خزاع سے کس طرح قریش کے پاس آئی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ جو مکہ اتنا معزز شہر اور اتنا معتبر شہر اب واپس قریش کو مل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں کو مل رہا ہے، واپس آ رہا ہے۔ اس مکہ کی عظمت کیا ہے؟ اس مکہ کی عظمت کے بارے میں ہم ضرور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکہ کے لغوی معنی ہیں اور ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ یہ جو لغوی معنی نا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ مکک سے مشتق ہے۔ مکک کے معنی ہیں ختم کر دینے کے، یعنی ختم کر دینے والی چیز۔ چونکہ مکہ لوگوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس کا نام مکہ پڑ گیا۔ دوسرا ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی جذب کرنا ہے، چونکہ یہ اطراف زمین میں بسنے والوں، یعنی جو لوگ ہوتے ہیں، بسنے والے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ان کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے، اس لیے اسے مکہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مکہ ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پانی کم ہو، یہاں پانی کی قلت تھی، اسی لیے اسے مکہ کہا جانے لگا۔ اسے نافع زمین بھی کہا جاتا ہے، یعنی اتنی سینٹرل پوائنٹ پر ہے یہ لوکیشن، اتنا سینٹرل، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پرائم گلوب پہ مقام دیا ہے، ایسی خوبصورت جگہ پہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس شہر کو آباد کیا ہے کہ جو نافع زمین کہلاتا ہے۔ ناف کہتے ہیں، یہ جو ہماری بیلی بٹن ہے اس کو ناف کہتے ہیں، یعنی آپ باڈی میں دیکھیں نا کتنا سینٹرل، اللہ نے اس کو کتنا سینٹرلی جو ہے اہمیت دی ہے۔ اسٹیم، جتنے بھی یہ اسٹیم سیلز ہیں ہمارے، یہیں سے ساری باڈی کا نظام پورا ناف سے چل رہا ہے، تو مکہ کو نافع زمین بھی کہا، یعنی زمین کی ناف کہا جاتا ہے اس کو۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس مقدس شہر کے 50 نام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض ناموں کا ذکر فرمایا ہے، مثلا مکہ، بکہ، قریہ، ام القریٰ اور بلد الامین۔ سورہ آل عمران میں لفظ بکہ کا ذکر ہے، سورۃ الانعام میں ام القریٰ کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی بستیوں کی ماں،
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ اور اس کے آس پاس والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ یہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر سورہ نحل میں مکہ کے لیے لفظ قریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں تاریخ کے گوشے سے اس مقدس شہر کا ذکر قریہ کے زیر عنوان آیا ہے، یعنی بستی۔ سورۃ الفتح میں لفظ مکہ کا ذکر آیا ہے، مکہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ذکر فرمایا ہے۔ پھر سورۃ البلد میں البلد سے ذکر ملتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ پھر سورۃ 3 میں البلد الامین کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ والتین وزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو قرآن کریم میں اس کی جو عظمت ہے اس کو کئی ایک وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان آیات میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی ذکر کی ہیں۔ مکہ مکرمہ کی فضیلت کو میں آپ سے یہاں پہ ذکر کرتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو تمام شہروں پر بہت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بالکل واضح طور پر ہمیں ملتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اللہ کے نزدیک مکہ کے مقام و مرتبے کا جو ذکر فرمایا، اس سے مکہ کی فضیلت خوب عیاں ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ، تو اللہ کی سب سے بہتر اور اس کی سب سے محبوب زمین ہے۔ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں نہ نکلتا۔ کتنی تکلیف ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر کو چھوڑتے ہوئے۔ یہ اس وقت کے کلمات ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ تو میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف کے الفاظ کہے تھے، اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا، ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ اللہ اکبر۔ مکہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہی وہ اول بیتن یعنی اولین گھر ہے جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے ارد گرد مسجد الحرام ہے، اس میں پڑھی گئی نماز دوسری نمازوں سے یعنی دوسری جتنی بھی جگہوں پہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں ان سب سے افضل ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من الف صلاۃ فیما سواہ الی المسجد الحرام وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من مئات الف صلاۃ۔ میری اس مسجد یعنی نبوی مسجد النبوی میں ایک نماز مسجد الحرام کے سوا دیگر تمام مساجد میں 1000 نماز سے افضل ہے۔ یعنی آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ایک نماز ادا کرتے ہیں نا، دوسری تمام مساجد یعنی مسجد الحرام کے سوا دیگر تمام مساجد میں وہ 1000 نماز سے افضل ہے مسجد نبوی میں پڑھی ہوئی نماز۔ البتہ مسجد الحرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز سے افضل ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بہت بہت اہمیت کا حامل شہر ہے، اس کی بہت خاص فضیلت ہے، اس کا بہت اونچا مقام ہے، قرآن میں اس کا کئی ایک مقامات پر تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اب یہ جو شہر ہے اس کا اقتدار اور اس کا تمام جو کنٹرول ہے وہ قصی بن کلاب کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب بیان کیے گئے ہیں، تمام اسباب میں کم سے کم 3 بیانات ایسے ملتے ہیں کہ جن میں بتایا جا رہا ہے کہ قصی نے کس طریقے سے اس کو حاصل کیا تھا۔ پہلا قول یہ بتایا جاتا ہے کہ جب قصی کی اولاد خوب پھول پھل گئی اور ان کے پاس دولت کی خوب فراوانی ہو گئی اور ان کا باقاعدہ سے وقار بھی بڑھ گیا اور پھر حلیل کا انتقال ہو گیا، تو قصی نے محسوس کیا کہ اب بنو خزاع اور بنو بکر کے درمیان، مطلب یہ جو ایک ان لوگوں کے درمیان میں جو کھچڑی پکی ہوئی ہے، ان کے بجائے کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار اب میں ہوں۔ یہ قصی بن کلاب نے محسوس کیا، اور قصی بن کلاب کے میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں بھی کہ 3 بیٹے تھے۔ یہ جو ان کے اولاد کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے تو ان کے 3 بیٹے تھے، جن میں عبد الدار، عبد مناف اور عبد العزیٰ ہیں، جو کہ یہ جو عبد العزیٰ ہیں یہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور بہت ہی محبوب زوجہ ہیں۔ ان کے پردادا تھے یہ عبد العزیٰ، یہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دادا، یعنی عبد العزیٰ کی پوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور قصی بن کلاب پر جا کر منتہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو
جب قصی نے اس چیز کو محسوس کیا تو انہوں نے یہ کیا کہ قریش جو کہ خالص اسماعیلی عرب ہیں، اور پھر یہ کہ جو جتنے بقیہ آل اسماعیل ہیں ان کے سردار بھی ہیں، کیونکہ قریش کو تو ایک خاص مقام حاصل رہا ہے، ہمیشہ سے ہی ان کو ایک خاص مقام حاصل رہا ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب سربراہی کے مستحق وہی ہیں، چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی قریش کے جو قبائل تھے ان سب کو انہوں نے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے لیے کہا کہ اب آپ لوگ سب جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، اور اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ان کو نکالیں گے یہاں سے خزاعہ کو، اور ہم یہ سارا رول اب اپنے ہاتھ میں کریں گے، اب ہم اس کے جو ہیں کسٹوڈین بنیں گے۔ تو انہوں نے بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی، بنو خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکال باہر کیا جائے، ان لوگوں نے ان کی رائے سے اتفاق کیا، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ بنو خزاعہ کے جو اندر کے لوگ تھے نا، بعض اندر سے لوگ مل بھی جایا کرتے ہیں، تو بنو بکر اور بنو خزاعہ کے چند اندر کے لوگوں کو ساتھ ملا لیا اور ان سے کہا کہ بس ٹھیک ہے ہم اب یہ کام کریں گے، ان کو نکالیں گے۔ لوگوں نے جو اندر کے لوگ تھے انہوں نے ان سے اتفاق کیا۔ دوسرا بیان یہ کیا جاتا ہے، دوسری رائے یہ بیان کی جاتی ہے کہ خزاعہ کے بقول، یعنی بنو خزاعہ کی جو تاریخ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خود حلیل نے قصی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی نگہداشت کریں گے اور مکہ کی باغ ڈور سنبھالیں گے، یعنی انہیں یہ خزاعہ نے اپنی جو ان کی جو ڈیفیٹ تھی اس کو ڈینائی کیا، اس کو نگیٹ کیا، اور یہ کہا کہ خزاعہ جو ہیں مطلب انہوں نے نہیں ڈیفیٹ کیا تھا، حلیل نے ہی قصی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی نگہداشت کریں گے اور مکہ کی باغ ڈور کو سنبھالیں گے۔ اور تیسرا بیان یہ ملتا ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی حبی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی، اور ابو غبشان جو کہ حلیل کے بھائی تھے، حلیل کا کوئی بھائی ہوگا ابو غبشان، خزائی تھا وہ بھی، مطلب ظاہر خزائی قبیلے سے ہی تھا وہ شخص بھی، تو اس بات کا وکیل اس کو بنا دیا تھا، ابو غبشان کو بنا دیا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ قصی نے کیا کیا کہ جب حلیل کا انتقال ہو گیا تو ابو غبشان کو ایک مشک شراب کے بدلے کعبہ کی تولیت خرید لی ان سے، یعنی کہ ابو غبشان کو ایک مشکیزہ شراب دے دیا اور کعبہ کی تولیت لے لی، اور خزاعہ نے جو ہے یہ خرید و فروخت منظور نہ کی اور قصی کو بیت اللہ سے روکنا چاہا، جس کے نتیجے میں قصی اور بنو خزاعہ کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا گیا، اور وہ قصی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے، اور پھر وہاں پر ایک بہت زبردست قسم کی جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں قصی جو تھے وہ غالب آ گئے۔ تو یہ تین جو ہیں وہ اقوال ملتے ہیں، بہرحال وجہ جو بھی ہو، واقعات کا سلسلہ اس طرح ہے کہ جب حلیل کا انتقال ہو گیا اور صوفہ نے وہی کرنا چاہا جو ہمیشہ کرتے آئے تھے۔ صوفہ کون تھے؟ وہ جو بنو بکر کے جن لوگوں کو دے دیا گیا تھا نا، منصب دے دیے گئے تھے، 3 مناصب ان کو دے دیے گئے تھے کہ آپ ٹھیک ہے آپ حاجیوں کے لیے کچھ اس طرح کا بس انتظام کر لیں کہ آپ ان کو منی سے مزدلفہ تک جانے کا اور یہ سب کچھ کرنے کا جو ہے آپ انتظام سنبھال لیں، تو وہ صوفہ تھے، ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھا تھا۔ تو صوفہ نے وہی کرنا چاہا جو وہ ہمیشہ سے کرتے آئے تھے، تو قصی نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کے ہمراہ، مطلب ان کو اپنے ہمراہ لیا اور عقبہ کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے، یعنی وہ منی سے نکلتے ہوئے حاجیوں کو نکلنے نہیں دیتے تھے، لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ گھیرا بنا کے کھڑے ہو جاتے تو انہیں نکلنے نہیں دیتے تھے، جب تک خود نہ نکل جاتا تھا، ان کا آخری فرد بھی نہ نکل جاتا تھا، وہ حاجیوں کو نہیں نکلنے دیتے تھے، ڈسکرمنیٹ کرتے تھے۔ تو وہ لوگ اسی طرح سے وہاں عقبہ کی ہی جگہ پر جمع تھے، نزدیک عقبہ کے، عقبہ ایک مقام کا نام تھا، اور قصی نے کیا کیا کہ وہاں جا کر ان سے کہا کہ ہم آپ سب سے زیادہ اس اعزاز کے حقدار ہیں، جو آپ اس وقت کر رہے ہیں یہ ہمیں کرنا ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ اس پر صوفہ نے لڑائی چھیڑ دی، قصی نے انہیں مغلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا، کیونکہ قصی آپ کو پتہ ہے قریش سے تھے، اور قریش ہمیشہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مغلوب کبھی نہیں ہوئے، وہ سب پر غالب رہتے ہیں۔ قریش کو اللہ نے شان عطا کی تھی، انہیں کوئی بھی نہیں ہرا پاتا تھا، کوئی ان سے مقابلہ کر ہی نہیں پاتا تھا، جہاں قریش آ جاتے تھے وہاں سب کو پیچھے ہٹنا ہی پڑتا تھا۔ تو قصی نے انہیں مغلوب کر لیا، ان سے ان کا یہ اعزاز چھین لیا۔ یہی موقع تھا جب خزاعہ اور بنو بکر نے قصی سے دامن کشی اختیار کر لی، یعنی خزاعہ اور بنو بکر نے قصی جو پہلے ساتھ دے رہے تھے انہوں نے ہٹانا چاہا تھا، ان سب کو پیچھے ہٹانا چاہا تھا۔ خزاعہ اور بنو بکر نے دیکھا کہ قصی تو ہر چیز کے اوپر اب قابض ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان سے دامن کشی اختیار کر لی۔ تو قصی نے پھر انہیں بھی للکارا، حالانکہ پہلے قصی نے انہیں اپنے ساتھ ملا کے، اندر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر یہ کہا تھا نا کہ ہم خزاعہ سے ہم جان چھڑوائیں گے، تو جو اندر کے لوگ بھی جو مل چکے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی ان کے اوپر بہت ہی زیادہ چڑھائی کر دی قصی نے اور سبھی پہ غالب آ گئے، تو پھر انہوں نے ان سے دامن کشی اختیار کر لی، یعنی ان سے انہوں نے اپنا ریلیشن ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو قصی کو اس بات پہ غصہ آیا کہ ابھی تو آپ میرے ساتھ تھے اور اب آپ جو ہیں دوبارہ پیچھے ہو رہے ہیں، یعنی آپ اتنے ڈس آنیسٹ ہیں۔ جبکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، عربوں کا نا ایک مزاج ہے، اللہ رب العالمین نے
ان کی طبیعتوں میں نا بہت ریولیوشنری قسم کی ایلیمنٹس رکھے ہیں پروردگار نے، اسی لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم سے چنا، صحابہ کرام اس قوم سے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور حمایت اس قوم سے ملی، ساتھ ہی اس قوم سے عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ بہت ساری قومیں تھیں اس دنیا میں، بہت سارے مقامات تھے، لیکن ایک خاص ان لوگوں میں خوبی تھی۔ وہ خوبی کیا تھی کہ یہ انقلاب برپا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے، یہی تمام وہ اوصاف ہیں جن کی وجہ سے جو صحابہ کرام ہیں نا وہ بہت باکمال تھے۔ کسی بھی جگہ، کسی بھی مقام پر کبھی ریولوشن آتا ہے نا تو اس کے لوگوں کے اندر کچھ خاص خصوصیات ہوتی ہیں، اور عرب کے لوگوں میں یہ خصوصیات بہت بہت نمایاں تھیں۔ ایک وہ بہت راسخ العقیدہ لوگ تھے، بہت سٹرونگ بلیفز والے لوگ تھے، چاہے غلط تھے چاہے صحیح تھے، لیکن ان کے سٹرونگ ہوتے تھے بلیفز، ہمیشہ ان کے عقائد بہت پکے ہوتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ انہوں نے آ کے ان کے عقائد کو بہتر کیا، ان کے بلیفز کو ٹھیک کیا، لیکن وہ جس بھی عقیدے پر جمتے تھے جم جاتے تھے، ہٹتے نہیں تھے اس سے۔ دوسرا یہ کہ بہت شجاع تھے، ہمت، بہادری، جرت، شجاعت ان کا بہت ایک وہ تھا، ایک بہت خاص ان کے اندر یہ ایک ایٹریبیوٹ تھا۔ بہت مستقل مزاج لوگ تھے، غیور تھے، رائے یافتہ تھے، یعنی بہت ہی اوپینینیٹڈ ٹائپ کے لوگ تھے۔ پھر بہت پر اعتماد تھے، بہت پر اعتماد لوگ تھے۔ پھر یہ کہ تبدیلی کے متلاشی تھے، ریولوشن آنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، ریولوشن لانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، بہت بلند حوصلہ لوگ تھے، امپلسو، موٹیویٹڈ، محرک قسم کی قوم تھی۔ اور سب سے اچھی اور سب سے جو خاص بات تھی ان میں وہ یہ تھی کہ بہت وفاداری اور جان نثاری تھی ان کی طبیعتوں میں، بہت جان نثار لوگ تھے، وفادار رہتے تھے، چاہے حق پر چاہے نا حق، اگر قبیلے میں ساتھ دینا پڑتا تو دیتے۔ سامنے والا غلط ہے یا صحیح ہے بعد میں بیٹھ کے دیکھیں گے، بعد میں بیٹھ کے سوچیں گے، ابھی تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، ابھی تو ساتھ دینا ہے مطلب دینا ہے۔ ان کا یہ حال تھا، بہت جان نثاری تھی ان کی طبیعتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنا تھا، پوری دنیا کے انسانوں تک پیغام جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی چاہیے تھے جو با وفا ہوں، بہت غیور ہوں، اور بے انتہا مستقل مزاج ہوں، جو بہت غیور اور رائے یافتہ ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چنا تھا۔ اب انشاءاللہ اس کتاب میں آگے مزید عربوں کے بہت کمالات اور بہت ایٹریبیوٹس ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے، آگے آئیں گے، آگے ٹاپکس میں ہم ان کو بھی پڑھیں گے۔ یہ چند وہ ہیں جو ریولوشنری ہونے کے لیے بہت ضروری تھے۔ قصی نے سب کچھ اسی لیے کیا تھا کیونکہ وہاں پر ان کے اپنے اندر یہ تمام چیزیں موجود تھیں، ان کے لوگوں میں یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ قصی نے انہیں بھی للکارا، یعنی بنو بکر اور خزاع کو بھی للکارا، اور پھر کیا تھا، فریقین میں سخت جنگ چھڑ گئی، ان میں خوب جنگ ہوئی، اور طرفین کے بہت سے آدمی مارے گئے، یعنی دونوں سائڈوں سے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئیں، اور بنو بکر کے ایک شخص یامر بن عوف کو حکم بنایا گیا۔ حکم یعنی کہ ان کو وہاں کا جو ہے وہ قاضی بنایا گیا، جو فیصلہ کروانے والا ہوتا ہے وہ بنایا گیا۔ یامر نے فیصلہ کیا، اور یہ یامر کون تھے؟ یہ یامر تھا نا، یہ بنو بکر سے ہی تھا۔ بنو بکر یعنی کہ عدنان کی ہی اولادیں تھیں، اسماعیلی ہی تھے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولادوں میں سے تھے، یعنی قریش تو نہیں تھے لیکن تھے بنو عدنان میں سے۔ تو بنو بکر کا یہ ایک شخص جو تھا یامر بن عوف وہاں کا حکم بن گیا۔ یامر نے فیصلہ خزاع کے بجائے قصی کے خانہ کعبہ کی تولیت کے حق میں دے دیا کہ مکہ کا اقتدار قصی زیادہ حقدار ہیں اور قصی کو ہی دے دیا جائے۔ تو یعنی انہوں نے بھی فیورزم شو کی، جو یامر تھا اس نے بھی فیورزم شو کی، اور قصی کو جو ہے وہ حقدار بنا دیا مکہ کی تولیت کا۔ تو قصی نے جتنا بھی خون بہایا ہے، یامر نے یہ بھی فیصلہ دیا کہ قصی نے جتنا خون بہایا سب رائے گاں قرار دے کر پاؤں تلے روند رہا ہوں، البتہ خزاع اور بنو بکر نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی دیت ادا کریں اور خانہ کعبہ کو بلا روک ٹوک قصی کے حوالے کر دیں۔ یعنی تھے یہ بنو بکر میں سے یہ جو بندہ تھا جس کو حکم بنایا گیا تھا، یامر بن عوف بنو بکر کا ہی تھا، لیکن قصی کی حمایت میں ہی فیصلے سارے دیے۔ اس وجہ سے اس کا جو لقب تھا وہ شداخ پڑ گیا، اور شداخ کے معنی ہوتے ہیں پاؤں تلے روندنے والا، تو یامر کا لقب ہی شداخ پڑ گیا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ قصی اور قریش کو مکمل نفوذ اور سیادت حاصل ہو گئی، اور قصی بیت اللہ کا دینی قصی جو تھے وہ بیت اللہ کے دینی سربراہ بن گئے، اور اب ان کی زیارت کے لیے لوگ جو تھے وہ عرب کے گوشے گوشے سے دور پرے سے بھی آیا کرتے تھے، اور تانتا بندھا رہتا تھا،
اور یہ جو قصی جو تھے، جب ان کو یہ تسلط حاصل ہوا تھا تو یہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط کا واقعہ ہے، یعنی کہ یہ 440 صدی عیسوی کا واقعہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے گزر جانے کے تقریباً 5ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے، یہ وسط کا واقعہ ہے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ ہے وہ 571 میں تشریف لائے تھے اس دنیا میں، یہ 440 کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب قصی کی جو خاص ان کے جو کارنامے تھے ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں گے۔ قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا۔ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ون بلائنڈ لیڈز ادر بلائنڈ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کو کسی چیز کے اوپر قابض ہونا ہو، جب آپ کو کسی چیز کے اوپر کوئی ایک کوئی حاکمیت چاہیے ہو، یا آپ کو کسی چیز کے اوپر پوری کی پوری کمانڈ چاہیے ہو، تو آپ کے اندر آلریڈی کچھ سکلز ہوتے ہیں، آپ کے اندر آلریڈی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ اچانک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اچانک سے نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو قریش تھے نا، اس سے پہلے وہ کبھی بھی کسی بھی لیڈر کے انڈر نہیں تھے، اس سے پہلے وہ کسی لیڈر، کسی سکلڈ گائیڈ یا منٹور کے تابع نہیں تھے، وہ بکھرے رہتے تھے، بکھرے ہوئے تھے۔ قصی بن کلاب میں صلاحیت تھی، وہ ہائیلی سکلڈ مین تھے، وہ آگے بڑھے اور معاملات کو سمیٹا، معاملات کو سنبھالا۔ باکمال انسان وہ ہوتا ہے جو بظاہر نہیں کے میدان میں بھی نا ہے کا اظہار کر سکے۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، وہ یہاں نہیں تھے، وہ بہت چھوٹے تھے جب ان کی والدہ ان کو اپنے ساتھ لے گئی تھیں، وہ اس معاشرے میں، اس ماحول میں نہیں پلے بڑے، وہ تو شام چلے گئے تھے، بے شک وہ اسی خاندان سے تھے، وہ قریش سے ہی تھے، یہ لیڈرشپ سکلز ان کے اندر آلریڈی تھیں، ان کی انسٹنکٹ میں موجود تھیں۔ اور یہ جو یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ موجودہ دنیا میں انسان کو بہت اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے، اس چیز کو پہچان جانا، آپ کا مینٹل ایٹیٹیوڈ۔ وہ مینٹلی اس چیز کو سمجھتے تھے، وہ تیار تھے اس بات کے لیے، وہ ان تخلیقاتی صلاحیتوں کو نا اپنے اندر اجاگر کرنا جانتے تھے، ان کے اندر یہ سکلز تھے، اور اس کو انہوں نے امپروو فارم میں پروف کیا تھا کہ میں کتنا امپرووڈ اور کتنا ہائیلی سکلڈ ہوں۔ یہ چیز انہوں نے اس میدان میں آ کے پروف کی تھی، وہ یہاں کے نہیں تھے۔ اور یہ چیز ہر اس انسان میں ہونی چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر موقع کی نزاکت کو دیکھے، موقع کی نزاکت کو سنبھالے۔ یہ اگر ہم میں سے بھی کسی میں ہو نا بہنوں، تو یہ ہم میں سے بھی جن میں سکلز ہوں، جو جانتی ہیں کہ ہمارے اندر کسی بھی طرح کا کوئی سکل موجود ہے، چاہے وہ علمی ہے، چاہے وہ کوکنگ کا سکل ہے۔ دیکھیں ہم میں سے بہت ساری ہوں گے جن کے کوکنگ سکلز بہت ہائی ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے، تو آپ اس کو اپنے لیے یوٹیلائز کریں، آپ آگے بڑھیں، آپ اپنے لیے بھی بہتری پیدا کر سکتی ہیں، آپ اوروں کے لیے بھی بہتری پیدا کر سکتی ہیں، اکنامکلی، فائنینشلی آپ اپنے آپ کو مضبوط کر سکتی ہیں، آپ اسٹرانگ ہو سکتی ہیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں میں اور بہت سارے سکلز ہوں کہ جو مینج کر سکتے ہیں چیزوں کو، جن میں مینجمنٹ سکلز ہوتی ہیں، آپ میں سے بہت ہوں گے جن میں مینجمنٹ سکلز بہت اچھی ہیں، تو وہ فیملی کو مینج کر سکتی ہیں، وہ گھر کو مینج کر سکتی ہیں، وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی ایسی جگہ پر اپنے آپ کو پروف کر سکتی ہیں کہ میرے اندر مینجمنٹ سکلز ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کہیں کسی جگہ کا ہیڈ ہی بنایا جائے گا، لیڈر ہی بنایا جائے گا تو ہی آپ اپنی جو کوالٹیز ہیں ان کو بتا سکیں گے، ظاہر کر سکیں گے۔ یہ چیز ضروری نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے اندر اگر آپ کے انسٹنکٹ میں کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی کمال آپ کے اندر موجود ہے، تو اپنا مینٹل ایٹیٹیوڈ ایسا بنائیں کہ آپ کو کہنا نہ پڑے، آپ خود ہی شو کریں اس کو، آپ خود ہی اس کو ظاہر کریں۔ میں آپ کو ایک بہت 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 بڑی بات بتاتی ہوں، بہت اہم ایک قصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک غزوہ ہوا تھا جس کا نام تھا غزوہ موتا۔ یہ شام کے مقام پر عیسائیوں کے ساتھ ہوئی تھی غزوہ۔ اس میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 کمانڈر ہو کے گئے تھے، یہ 3 کمانڈر بنے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیات میں ہی بتا دیا تھا ان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو تھے وہ نہیں وہاں تشریف لے کر گئے تھے غزوہ موتا میں، انہیں کمانڈر بنا کے بھیجا تھا، اور ان کی زندگیوں میں، ان کی حیات میں ہی ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ زید بن جو ابن حارثہ ہیں، جب ان کے ہاتھ سے اگر علم چھٹ گیا، جو اسلام کا جو علم ہے، جو جھنڈا ہے، جو فلیگ ہے، اگر ان کے ہاتھ سے گرا اور انہیں شہید کر دیا گیا تو پھر یہ علم کون تھامیں گے؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس جھنڈے کو سنبھالیں گے، کمانڈ ان کے ہاتھ میں ہوگی۔
پھر اگر جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے تو یہ کمانڈ کن کے ہاتھ میں آئے گی؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئے گی. یہ 3 کمانڈر ہوں گے. ان 3 کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ، اپنی زبان مبارک سے ان کی حیات میں فرما دیا تھا. یہ وہاں تشریف لے گئے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک ایک کر کے یہ تینوں کمانڈر جو تھے اسلام کے یہ شہید ہو گئے. اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی کتاب المغازی سے ہے، اور اس کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر کیا ہوا کہ ابھی یہ جتنے بھی 3 معزز شہداء ہیں یہ وہاں پر یہ تمام جنگ چل رہی تھی. اسی حدیث کے نیچے یہ جو میں نے آپ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحیح بخاری کی کتاب المغازی کی حدیث ہے، اس کے نیچے ایک اور حدیث ہے جو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کیا فرما رہے ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں اسی حدیث کو ہی آگے بتاتے ہوئے، اور یہ لمبی حدیث ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہاں سے خبر آئی بھی نہیں تھی، ابھی ہمیں موتا کے مقام سے خبر بھی نہیں ملی تھی، اس غزوہ کی خبر ہمیں نہیں پہنچی تھی. ہمیں اس سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زید ابن حارثہ شہید ہو چکے ہیں. اس کے بعد جعفر جو ہیں انہوں نے کمانڈ کو سنبھالا. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمانڈ سنبھالی، انہوں نے علم تھاما، انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے. اور عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا. یہ سب شہید ہو چکے ہیں. اور یہ بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پھر فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار آگے بڑھی اور جھنڈے کو سنبھالا اور مسلمانوں کو فتح یاب کر کے لوٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر الفاظ ہیں سیف ومن سیوف اللہ. مسلمانوں کا یہ حال دیکھ کر کون تھے جو آگے بڑھے تھے؟ سب مسلمانوں کو بچا کر لے کر آئے تھے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیف من سیوف اللہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کو ان کی حیات میں الگ الگ ان کے نام لے کے ان کو کمانڈرشپ دی تھی کہ زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈ کو سنبھالیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں نام نہیں ہے. انہیں نہیں کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر اب کوئی کمانڈر نہیں بچا تو بس جلدی جلدی میں کمانڈر بن جاؤں اور میں اپنا نام اونچا کر لوں. ایسا نہیں تھا. انہوں نے مسلمانوں کو آگے بڑھ کے بچانا تھا، اور آگے بڑھنے کے لیے مسلمانوں کو بچانے کے لیے جو سب سے بڑی ان کی کوالٹی تھی وہ کیا تھی کہ آپ میدان حرب سے خوب واقف تھے، آپ کے اندر جنگی صلاحیتیں تھیں، آپ ہمیشہ سے جرنیل رہے تھے، آپ کے اندر تمام صلاحیتیں موجود تھیں، آپ نے انہیں استعمال کیا تھا. آپ آگے بڑھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تمام مسئلے کو نمٹا. آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بچایا، سب کو بچا کر فتح یاب ہو کر آپ واپس تشریف لائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیف ومن سیوف اللہ، اللہ کی تلوار. اتنا بڑا ان کو لقب عطا ہوا. سبحان اللہ العظیم. دیکھیں آگے بڑھنے کے لیے نا صرف ایک احمقانہ جرت نہیں چاہیے کہ بس ٹھیک ہے میں آگے آ جاتا ہوں. اب خدا نخواستہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈرائیور یا کوئی کیپٹن کسی ایمرجنسی میں خدا نخواستہ کسی جہاز کو یا کسی بس کو کوئی حادثہ ہونے والا ہے تو ڈرائیور جو ہے خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کچھ ہو گئی، تو کوئی بھی پیچھے سے اٹھ کے آئے گا کہ کوئی بات نہیں میں بیٹھ جاتا ہوں ڈرائیونگ سیٹ پہ یا میں بیٹھ جاتا ہوں کیپٹن کی سیٹ پہ. آبویسلی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. سرجری کرتے ہوئے سرجن کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کوئی بھی اٹھ کر یہ نہیں کہے گا کہ میں سرجن ہوں چلو باقی کی سرجری میں کر دیتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. اٹس امپاسبل. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، ہنر ہونا چاہیے. ہر چیز کا ایک ہنر ہوتا ہے، اسے صحیح طور پر کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے. وہ ہنر ہونا چاہیے، وہ کام کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس میں مہارت ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس صلاحیت بھی ہو، بر وقت آگے بڑھنے کی ہمت بھی ہو تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی ہے. معاملے سے نمٹنا، معاملہ فہمی، سمجھداری، صلاحیتوں کو بروئے کار لانا، کہیں پر بھی، اپنے گھر میں، اپنے ورک پلیس پہ، کہیں پر بھی، خاندان میں، اپنے بچوں کے معاملات میں، میاں بیوی کے آپس کے معاملات میں، ہزار چیزیں ہوتی ہیں. تو اپنے سکلز کو خود سمجھیں، اپنے سکلز کو دیکھیں اور اپنے جو امپرووڈ سکلز ہیں ان میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور وقت پر لائیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے.
یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ کرنے کے لیے ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کرنے کے لیے بھی کوئی خاص یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہت بڑا سرمایہ آئے گا تو ہی ہم کوئی بزنس شروع کریں گے، کہ ہمارے اندر بزنس اسکلز ہیں، ہم کسی چیز کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں، یا ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں، ہم کسی کے کام آنا ہے، ہم آنا چاہ رہے ہیں مگر ہمارے پاس تو سرمایہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو مالی مدد ہم اس کی کر ہی نہیں سکتے. کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کسی کو ریڈائریکٹ بھی کر دیتے ہیں نا تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا. آپ کے پاس اپنے پاس اگر اسباب نہیں ہیں لیکن آپ اس کو صرف ایک ڈائریکشن بھی دے دیتے ہیں کہ میرے پاس تو یہ اسباب نہیں ہیں لیکن میں چلو تمہیں ری ڈائریکٹ کر دیتا ہوں، تمہیں دوسری طرف کر دیتا ہوں، تمہیں اس تک پہنچا دیتا ہوں. آپ ایک وے بھی بن جاتے ہیں نا، درمیان میں آپ ایک وسیلہ، ایک راستہ بھی دے دیتے ہیں تو بھی آپ بہت بڑے اجر کے مستحق ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو مسعود الانصاری البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول مطلب ان سے روایت ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جانور مر چکا ہے، میرے لیے کچھ بندوبست فرما دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری کا کوئی بندوبست نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. ایک صحابی وہاں تھے، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی ایک شخص کی طرف رہنمائی کروں گا. یعنی وہ جو نبی کے جو صحابی تھے نا ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ کہا، یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول میں ان کی رہنمائی کر دوں گا، میں فلاں فلاں شخص کو جانتا ہوں، میں ان کے پاس ہے سواری کا بندوبست، میں یہ جو آئے ہیں نا، یہ جو صحابی آپ سے مدد کے طلبگار ہیں آئے ہیں، میں ان کی رہنمائی میں اس طرف کر دوں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آپ یہ کر سکتے ہیں. بہت خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بے انتہا خوش ہو گئے اور یہ فرمایا کہ جو شخص خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو عمل کرنے والے کے جتنا ہی اجر ملے گا. سبحان اللہ العظیم. تو یہ نہیں سوچا کریں کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا ہوں، میرے پاس تو ابھی اسباب ہی نہیں ہیں، میں کیسے کروں گا. اگر آپ کے پاس اسباب نہیں بھی ہیں تو آپ کم سے کم ایک راستہ دے دیں. آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ یار یہ کام میں نہیں کر سکتی ہوں، ہاں لیکن میں فلاں کو جانتی ہوں وہ یہ کام کر سکتی ہے یا وہ یہ کام کر دے گا، وہ یہ کام کر سکتا ہے، تو پلیز وہی کرنے کا آپ وے دے دیں. یہ بھی آپ کی نیکی میں کاؤنٹ ہو جائے گا. مطلب کسی بھی درجے میں آپ مددگار و معاون بن سکتی ہیں. اللہ ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قصی کے کارناموں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. قصی نے کیا کیا کارنامے کیے؟ تو قصی نے تو ماشاءاللہ سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پورا جو ہے لے لیا، پورا قبضہ ان کے ہاتھ میں آ گیا، انہوں نے پوری کسٹڈی حاصل کر لی. انہوں نے وہاں پر تمام قریش کو اطراف سے بلایا اور بلا کر پورا شہر ان کے اوپر تقسیم کر دیا. یعنی انہوں نے اپنے تمام جتنے بھی لوگ بکھرے ہوئے تھے ان سب کو ایک جگہ پر گیدر کیا، ایک جگہ پر بلا کے انہوں نے ان سب کو جو ہے اس شہر کے اوپر جو ہے ان کو رہنے کے ٹھکانے دیے، ان کو وہاں پر بسایا، ان کے اندر مناصب کو باہمی تقسیم کیا اور مشترکہ اتحاد، اتفاق اور برادرانہ سلوک کیا ان سب کے ساتھ. اپنے قبیلے والوں کو سب کو معزز بنایا، پورا شہر ان پر تقسیم کیا. اینڈ دے بیکم یونائٹیڈ. اینڈ وی آل نو یونٹی از اے اسٹرینتھ. اب یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ قریش جو بکھرے بکھرے ٹولیوں کی شکلوں میں تھے یہ کس طریقے سے ایک ہوئے ہیں، کس طریقے سے یہ سارے ایک امبریلا کے نیچے آئے ہیں. یہ کارنامہ کن کا ہے؟ یہ کارنامہ قصی کا ہے. قصی بن کلاب نے یہ کارنامہ کیا کہ انہوں نے سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور اتنا طاقتور کر دیا سب کو، اتنا تابندہ اور روشن کر دیا سب کو. پھر وہ سب ابھرے کیونکہ وہ یونائٹڈ ہو گئے تھے. ہم آج جو اتنا زیادہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں، در بدر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں. ہم یونائٹڈ نہیں ہیں، اسی لیے ہمارے اندر نہ ہی کوئی احترام ہے، نہ ہی ہمارے اندر کوئی ویلیوز ہیں، نہ ہی ہمارے اندر کچھ بھی ایسا ہے جس کو باہر کے لوگ دیکھیں یا باہر کی دنیا دیکھے تو ہمیں معزز سمجھے. ہم نے اختلاف اور مخالفت کے درمیان جو بہت تھن لائن تھی نا اس کے ڈفرینس کو بالکل ختم کر دیا ہے. ہم اختلاف کو اختلاف نہیں سمجھتے، ہم مخالفت سمجھتے ہیں. ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کی مخالفت کرنی شروع کر دی ہے اور یہ تمام مسلمانوں کا حال ہے. اختلاف رائے ہونا بری چیز نہیں ہوتی ہے. علمی اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، بہت طرح کے اور بہت طرح کے آپ اختلاف کر سکتے ہیں دوسرے کے ساتھ. فیملیز میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، پولیٹیکل اختلاف بھی ہوتا ہے، ایجوکیشنل اختلاف بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں. مخالفت نہیں کرنی چاہیے، دل میں نفرت نہیں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ ایسے کہتا ہے میں تو اس کی رائے سے اتفاق کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو یہ بندہ ہی نہیں سمجھ میں آتا، یا مجھے تو یہ بندی ہی نہیں سمجھ میں آتی، میں تو اس کو پسند ہی نہیں کرتی، مجھے تو ان کی باتوں سے ہی مجھے الرجک ہوتی ہے، میں تو الرجک ہوں ان کی باتوں سے.
آئی ایم سک اینڈ فیڈ اپ، میں یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، میں ان کو تو میں ہضم ہی نہیں کر سکتی. ہزار طرح کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارے باطن میں خرابی پیدا کرتی ہیں. جب ہمارا باطن خراب ہو جاتا ہے نا تو پھر ہمارا ظاہر بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت محنت کرنی پڑے گی، تو ہی ہماری طبیعتوں میں سے یہ اخلاقی برائیاں جائیں گی. جب آپ کا اختلاف ہو نا کسی سے تو پھر آپ اس کو مخالفت مت بننے دیں، اختلاف کو اختلاف پر چھوڑ دیں، دل میں گنجائش رکھیں. اپنی دینداری، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ دیندار ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کو سمجھتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے اسوہ حسنہ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ سمجھ لیجئے، اس کو میں بھی اور آپ بھی اپنی گرہ سے باندھ لیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقے، خیراتیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ ہمارے بنجر دلوں کے اوپر حل کی طرح چلتی ہیں. یہ ہمارے دل کی بنجر زمینوں کو نرم کرنے کے لیے ہیں. یہ اللہ کے اوپر ہمارے کوئی احسان نہیں ہے، معاذ اللہ، ہم اللہ پہ احسان نہیں کرتے یہ سب کچھ کر کے، یہ ہماری اپنی ہی بہتری کے لیے ہیں. ہمارے اپنے ہی دل نرم ہوتے ہیں ان سے. ہم چاہے جتنے مرضی بڑے بڑے لنگر خانے کھول لیں، ہم جتنا مرضی صدقہ و خیرات کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، اگر ہمارے دل نرم نہیں ہیں، ہماری زبانیں شیریں نہیں ہیں، ہمارے اندر درد دل نہیں ہے، ہمارے اندر اپنے مسلمان بہن بھائی کا درد نہیں ہے، ایک ہونے کا جذبہ نہیں ہے، تو آپ یقین کریں ہماری تمام نیکیاں، تمام نمازیں، تلاوتیں، صدقے، نوافل، ذکر اذکار، سب کچھ ہماری کلینزنگ نہیں کر پائے، ہماری کلینزنگ نہیں ہو پائی. ہماری کلینزنگ کی پھر یہاں پر بہت ضرورت ہے. پھر یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. ہمارا ظاہر خود بخود بہتر ہوتا چلا جاتا ہے جب ہمارا اندر پاک ہوتا جاتا ہے، ہماری اندر کی صفائی ہو جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت خوبصورت قول ہے، اور یہ نہج البلاغہ سے ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی کبھی زندگی میں آپ لوگوں کو نہج البلاغہ بھی پڑھاؤں گی. ہم یہ الرحیق المختوم ختم کر لیں، یہ سیرہ کا کورس انشاءاللہ مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے باذن اللہ تعالی ہم نہج البلاغہ بھی پڑھیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، جو اپنے باطن کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کے ظاہر کو خود ہی سنوار دیتا ہے. سبحان اللہ العظیم. طبیعتوں میں سے نا یہ جو ہم لوگ جو اینٹاگنسٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بہت کانٹرڈکشن قسم کی ہماری باتیں اور وہ ہونے لگتی ہیں، ہم ریپیل کرنے لگتے ہیں، ڈیفائی کرنے لگتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. یہ چیزیں ہماری یونٹی کو ختم کرتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں بہت ڈسپرسڈ کرتی ہیں. اگر ہمیں یونائٹڈ ہونا ہے تو ہمیں دلوں میں گنجائش رکھنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے، اگنور کرنا ہے، دلوں میں گنجائش اور وسعت پیدا کرنی ہے، تو ہی ہم انشاءاللہ ایک ہو سکتے ہیں، تو ہی ہم انشاءاللہ یونائٹڈ ہو سکتے ہیں. اور دیکھیں یونائٹڈ ہوئے تھے قریش تو ان میں اسٹرینتھ آئی تھی. اور بھی کئی ایسی جگہیں ہوں گی آپ کی اپنی لائف میں، کئی ایسی ایگزامپلز ہوں گی کہ جو یونائٹڈ ہوئے وہ پھر طاقتور بھی ہوئے، پھر وہ باوقار بھی ہوئے. یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول ہے یہ بہت بڑی شیطانی فکر ہے، یہ بہت بڑی شیطانی فکر ہے. یہ فکر ہمیں شیطان سے نہیں لینی، ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمیں ایک ہونے کی، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ جڑنے کی اور جڑے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ اس امت کے اندر جوڑ پیدا کرے، ہم ایک امت واحد بن کر رہیں، ہم ایک ملت بن کر رہیں. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد حسین نے کیا کیا کہ حرم کعبہ کے شمال میں دارالندوہ تعمیر کیا. یہ ایک طرح سے بیسیکلی ان لوگوں کی ایک پارلیمنٹ تھی جس میں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوا کرتے تھے. قریش پر دارالندوہ کے بڑے احسانات ہیں. کیونکہ ان کی وحدت کا ضامن تھا. یہ جو پارلیمنٹ تھی نا، ان کی یہاں پر بہت بڑے بڑے کام ہوا کرتے تھے. قصی کی سربراہی اور عظمت جو تھی وہ اس کے حسب ذیل مظاہر ان کو حاصل تھے، یعنی جتنی ان کی عظمت تھی اور جو ان کے جو لیڈرشپ سکلز تھے اس کے تمام جتنے بھی معاملات تھے وہی کیا کرتے تھے. دارالندوہ میں بیٹھ کے دارالندوہ کی صدارت، جہاں پر بڑے بڑے معاملات ہوا کرتے تھے، مشورے دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں وہاں پہ کیا کرتے تھے. تو دارالندوہ میں ایک تو یہ کام ہوتا تھا. دوسرا ان کا کام یہ تھا کہ لوا جو کہ فلیگ ہوتا تھا، جو پرچم تھا، جنگ کا پرچم، وہ قصی کے ہاتھوں سے بندھوایا جاتا تھا. یعنی کہیں پر بھی جنگ ہو جاتی تھی، کچھ بھی ہو جاتا تھا تو لوا جو تھا وہ، کیونکہ ان کو بہت تعظیم ملی ہوئی تھی، یہ بہت عظیم قسم کے انسان تھے، ان کو ایک وقار ملا تھا، تو لوا ان کا کام تھا. یہ ان کی عظمت اور سربراہی کا ایک یہ سیکنڈ ان کا یہ بھی ایک کام تھا، ان کو یہ بھی ایک اعزاز حاصل تھا. پھر
حجابت کیا تھی کہ یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، یعنی اس کی جتنی بھی نگرانی تھی، جو کچھ بھی اس کی وہ تھی کسٹڈی تھی، وہ تمام کی تمام اب کن کے ہاتھ میں تھی؟ قصی کے ہاتھ میں تھی، اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری کا کام انجام دیا کرتے تھے، وہی خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا کرتے تھے وغیرہ۔ سقایا یعنی پانی پلانا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ کیونکہ وہاں پر ظاہر زمزم تو اب بند ہو چکا تھا، پانی نہیں تھا، مکہ آپ کو پتہ ہے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ پانی ویسے ہی نہیں تھا، تو بہت دور ایک جگہ پر عبد شمس جو قبیلہ ہے انہوں نے بہت دور ایک پہاڑی کے قریب کہیں جا کر انہوں نے ایک کنواں کھودا تھا، وہاں سے پانی لایا جاتا تھا، روایات میں آتا ہے وہاں سے پانی لایا جاتا تھا، اور پانی لا کر حاجیوں کے لیے جو سب سے پہلے میزبانی میں جو میٹھا پانی، شیریں پانی، کشمش ڈال کر، کھجور ڈال کر جو شیریں کیا جاتا تھا نا، وہ سب سے پہلے کنہوں نے کیا تھا؟ قصی بن کلاب نے کیا تھا۔ انہوں نے یہ ان کی ہاسپٹیلٹی تھی، سبحان اللہ العظیم۔ جب حجاج مکہ آتے تھے تو یہ میٹھا اور شیریں پانی ان کو پینے کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔ دیکھیں جو بڑوں کی جو خوبیاں ہوتی ہیں نا وہ آپ کی نسلوں میں ضرور رواں ہوتی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاسپٹیلٹی میں، جنروسٹی میں بہت عظیم انسان تھے، ان کی بہت سارے ان کے واقعات ملتے ہیں ہمیں تاریخ میں۔ تو سبحان اللہ العظیم یہ چیز ان کی دیکھیں نسلوں میں جاری ہے، جو خیر ہم کرتے ہیں وہ ہماری نسلوں میں ضرور ضرور جاری ہوتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اچھی چیزیں اپنانے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہماری اولادوں میں بھی وہ چیزیں جاری ہوں۔ پھر رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی، اس میں کیا ہوتا تھا کہ بطور ضیافت انہیں کھانا پیش کیا جاتا تھا، یعنی حاجی جو ہوتے تھے ان کے پاس، ان کو obviously انہیں جب آتے تھے حج کے موقع پر تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے کیا ہوتا تھا کہ پورا سال جو ہے اس مقصد کے لیے قصی نے قریش والوں سے ہی کہہ دیا تھا کہ خاص رقم ہمیں مقرر کرنی ہے، تمام سال جو ہے وہ رقم جمع کی جاتی تھی، اور جب حج کا سیزن آتا تھا تو پھر قصی کے پاس وہ جمع کرا دی جاتی تھی، اور قصی پھر کیا کرتے تھے اس تمام رقم سے حاجیوں کے لیے بہترین لوش قسم کا کھانا تیار کراتے تھے، اور خاص طور پہ جو لوگ تنگ دست ہوتے تھے، یعنی جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور جو لوگ جو ہیں کیونکہ وہاں پہ بازار لگا کرتے تھے، وہاں پہ پوری ٹریڈنگ وغیرہ بھی ہوتی تھی، وہ ایک سیزن ہوتا تھا پورا، تو جو لوگ بیچارے اتنا افورڈیبل نہیں تھا ان کے لیے سب کچھ، ان کے لیے وہ خاص طور پر یہ کھانا تیار کرواتے تھے، اور جن کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، صرف حج کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ پھر یہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو یہ سارے مناسب جو تھے قصی کو حاصل تھے۔ پھر کیا ہوا کہ قصی کی بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اولادیں ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا کیے تھے، اور ان 3 بیٹوں میں ظاہر سی بات ہے اب یہ قصی جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، ان کی عمر بڑھ رہی تھی، قصی کی اولاد جوان ہو گئی تھی، تو ان کے 3 بیٹوں میں جو ان کے جو سب سے پہلے بیٹے ہیں وہ عبد الدار تھے، اور جو دوسرے بیٹے ہیں وہ عبد مناف ہیں، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ فادر ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا اصل نام تھا مغیرہ بن قصی۔ انہیں قمر البطحہ بھی کہا جاتا ہے۔ بطحہ کیا ہے؟ بطحہ ایک وادی کا نام ہے، مکہ میں ایک وادی ہے جس کا نام بطحہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو قمر البطحہ یعنی بطحہ کا چاند کہا جاتا تھا۔ یہ بہت خوبصورت تھے، عبد مناف بہت خوبصورت تھے، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں قمر البطحہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ان کا اصل نام مغیرہ بن قصی تھا۔ تو عبد مناف بھی ظاہر قصی کے بیٹے تھے، اور عبد الدار بھی بیٹے تھے۔ عبد مناف جو ہیں یہ اپنی زندگی مطلب قصی کی زندگی میں ہی جو بہت ان کو شرف اور بہت سیادت ان کو حاصل ہو گئی تھی، یہ بہت نیک انسان تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، نہیں پردادا نہیں، گریٹ گرینڈ فادر، مطلب گرینڈ فادر ان کے بھی بڑے، مطلب پردادا ہی کہہ سکتے ہیں ہم ان کو، یہ وہ تھے۔ تو ان کے اندر قدرتی طور پر نہایت نیک اوصاف پائے جاتے تھے، بے انتہا خوبصورت اوصاف کے یہ مالک تھے، اور ان کی جو اچھائیاں تھیں، ان کی جو خوبیاں تھیں، اس کی وجہ سے ان کو بہت شرف و سعادت قصی کی زندگی میں ہی مل گئی تھی۔ تو قصی نے جب یہ دیکھا کہ عبد مناف کو تو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے شرف عطا کر دیے ہیں، لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، لوگ ان کو بہت زیادہ اپنے ساتھ کلوز رکھتے ہیں، عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنی زندگی میں عبد الدار کے لیے جو ہے سوچا کہ اب میں ان کو بھی جو ہے بھائی کے ہم پلہ ضرور کروں گا، اور اپنے جتنے مناصب و اعزازات تھے، جتنے اعزاز ان کو ملے ہوئے تھے، جو ان کے پاس جو منصب انہیں عطا ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے عبد الدار کو وصیت کر دیے۔ اور یہ بہت نیچرل ہے، یہ ہوتا ہے جب پیرنٹس کی کوئی، ہمارے بہت سارے بچے ہوتے ہیں، ایک بچے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے سکلز ہیں، بہت ساری اس بچے کے اندر کوالٹیز ہیں، اور وہ بچہ آلریڈی ایسا ہے کہ وہ لائف میں فائٹ فار سروائیو کے لیے ریڈی ہے، وہ بچہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں کہیں پر
فال نہیں کرے گا، گرے گا نہیں، وہ بچہ اپنے پیروں پہ آرام سے کھڑا ہو سکتا ہے. تو ماں باپ اس بچے کی طرف سے نا فکر نہیں کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ایزی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں کہ نہیں یار اس بچے پہ ہمیں بھروسہ، وہ کر لے گا. بہت دور نہ جائیں، یہی سوچ لیں کہ آپ کے بچوں میں سے جو بچہ اٹھ کے خود اپنا کھانا گرم کر سکتا ہے، آپ اس بچے کی اتنی فکر نہیں کرتی بنسبت اس بچے کے جو اٹھ کے اپنا کھانا خود گرم نہیں کر سکتا، یا جو خود اپنا کھانا سرو نہیں کر سکتا، اپنے لیے اپنی پلیٹ میں نہیں ڈال سکتا، نہیں خود کھا سکتا. آپ اس بچے کو اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یار وہ بڑا ہے، وہ تو ڈال کے کھا ہی لے گا، وہ تو ماشاءاللہ سے اپنا پیٹ بھر ہی لے گا. یہ جو بچہ مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے نا، یہ ابھی اس قابل نہیں، میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھلا دوں. ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا یہاں پہ کہ قصی نے جب یہ دیکھ لیا تھا کہ عبد مناف کو اللہ نے بہت شرف و سعادت دے دی ہے، عطا کر دی ہے، ان کا ایک مقام ہو گیا ہے، تو ان کو عبد الدار کی فکر ہوئی. ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک بہت ہی یعنی کہ ڈس بیلنس قسم کی پرسنالٹی تھے، انہوں نے اپنے بچوں میں کوئی تضاد رکھا ہوا تھا، بچوں میں کسی ایک کو فیورزم دے رہے تھے اور دوسرے کو جو ہے وہ نہیں دے رہے تھے فیورزم، ایسا نہیں تھا. بس یہ ایک فکر تھی کہ دوسرا بیٹا میرا جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے، تو میں چلو اس کو اپنی زندگی میں ہی اپنے تمام اعزازات دے دوں. اور یہ بالکل نیچرل ہے، ماں باپ ایسے یوزولی کرتے ہی ہیں، کمزور اولاد کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، پیرنٹس کا ٹلٹ زیادہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو دار الندوہ کی ریاست تھی وہ بھی، خانہ کعبہ کی جو حجابت تھی وہ بھی، لواء، سقایت، رفادہ، سب کچھ عبد الدار کو دے دیا. اور کیونکہ قصی کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا تھا، قصی جو تھے وہ بہت ہی عظیم حیثیت رکھتے تھے، سب ان کی بات کو بہت احترام دیا کرتے تھے، واجب الاتباع سمجھا جاتا تھا ان کی ہر بات کو. تو ان کی زندگی میں بھی یہی معاملہ رہا، پھر ان کی وفات کے بعد بھی یہی معاملہ رہا، لوگوں نے اس بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا. اور بیٹوں میں بھی آپس میں جو ہے وہ کبھی کوئی نزاع نہیں ہوا، کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بیٹوں نے بھی اس چیز کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا. یہ چیز چلتی رہی. جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو عبد مناف کے جو بیٹے تھے انہوں نے پھر عبد الدار کے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا کہ ہمارے والد کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے، کیونکہ ہم بھی قریش ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام جو ہیں یہ اب آپ ہی کی نسل میں چیزیں چلتی رہیں گی، ہمارے والد کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے. تو قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، لیکن اللہ کی شان کے دونوں فریقین کی سائیڈوں سے، یعنی دونوں پارٹیز کی سائیڈوں سے جو ہے وہ صلح کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر ان مناصب کو اس طرح سے تقسیم کر دیا گیا کہ تمام جتنے بھی مناصب تھے وہ عبد الدار کی اولاد میں رہے، لیکن سقایت اور رفادہ یعنی کہ یہ جو پلانا اور کھلانا تھا حاجیوں کا، یہ عبد مناف کو دے دیا گیا، یہ عبد مناف کی اولاد میں تقسیم ہوگی. اس کے بعد عبد مناف کے جو حاصل شدہ مناصب تھے ان کے بارے میں قرعہ ڈالا گیا. جب عبد مناف کا انتقال ہو گیا تو ان کے آگے بچوں میں یہ چیز تقسیم ہونا شروع ہوئی، اور ہاشم جو ہیں عبد مناف کے، میں نے آپ کو بتایا تھا 4 بیٹے تھے، عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، پردادا ہیں. ان کے نام پر یہ سقایا اور رفادہ کا انتظام نکلا، انہوں نے ساری زندگی اس کو ادا کیا. پھر جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب کو انہوں نے ان کی جانشینی کی. پھر جب مطلب کا بھی انتقال ہو گیا تو ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی دادا تھے، انہوں نے یہ منصب سنبھال لیا. اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز تھے. ہاشم سے ہے، ہاشم کا معنی ہوتا ہے توڑنے والا. ہاشم کیا کرتے تھے، ان کا اصل نام عمر تھا، اور یہ روٹی کے نا ٹکڑے شوربے میں بھگو کر بہت لیوش قسم کا ایک کھانا غریبوں اور حاجیوں کو کھلایا کرتے تھے. اسی وجہ سے ان کا لقب ہاشم ہوا تھا. ہاشم کا معنی ہوتا ہے توڑنے والا، یہ روٹی کے ٹکڑے توڑا کرتے تھے، دیٹس وائی ان کا یہ ٹائٹل تھا، ان کا یہ لقب تھا ہاشم، جبکہ اصل نام ان کا کیا تھا، عمر. یہ کن کے بیٹے تھے، عبد مناف کے. عبد مناف کے 4 بیٹوں میں سے انہیں یہ منصب پہلے عطا ہوا. اس کے بعد جب ہاشم کا انتقال ہو گیا، ہوا یہ کہ ہاشم اپنے والد کے کہنے پہ، عبد مناف کے کہنے پر کھجوریں لینے کے لیے مدینہ تشریف لے گئے. اور مدینہ جو ہے اس وقت بھی بہت بڑی مارکیٹ تھی وہاں پہ کھجوروں کی، جیسے آج ہے، آج بھی پوری دنیا میں کھجوریں اگر خوبصورت و مزیدار کھجوریں کہیں سے ملتی ہیں تو وہ مدینہ کی سرزمین ہے. تو اس وقت بھی یہی تھا، بہت بڑی مارکیٹ تھی، وہاں تشریف لے کر گئے. وہاں بنو نجار کی ایک خاتون تھیں حضرت سلمہ، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے. ہاشم کا ان سے وہاں نکاح ہوا، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام شیبہ تھا. شیبہ اس لیے رکھا گیا ان کا نام کیونکہ ان کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی، کچھ چاندی تھی ان کے بالوں میں، جس سے ان کا نام بزرگ یعنی بوڑھا شیبہ. تو شیبہ کے معنی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی تھی، ان کا یہ نام رکھا گیا. وہ وہاں پر جو ہیں
پیدا ہوئے شیبہ، اور ہاشم اور ان کی جو مسز تھیں، جو وائف تھیں ان کی، جو حضرت سلمہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں پر اس بچے کے ساتھ خوش تھیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہاشم کو آگے ملک شام جانا پڑا، اور وہ ٹریول کرتے ہوئے ملک شام گئے، اور غزہ کی سرزمین پر اللہ کی طرف سے ان کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ جب یہ بات مطلب کو پتہ چلی، جو ان کے بھائی تھے، کہ ہاشم کی ایک اولاد بھی ہے، اس وقت تک بہت ٹائم گزر چکا تھا کہ شیبہ تھوڑے سے سمجھدار ہو گئے تھے، تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، کسی کو اس شادی کے بارے میں، اس نکاح کے بارے میں معلوم نہیں تھا، قریش خاندان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ کافی عرصے کے بعد جب شیبہ کچھ بڑے ہو گئے تو مطلب کے نوٹس میں یہ چیز آئی کہ میرے بھائی کی ایک اولاد ہے، انہوں نے وہاں نکاح کیا تھا اور ان کی وہاں اس طرح سے اولاد ہے، تو انہوں نے وہاں جا کر، مدینہ جا کر ان کی والدہ سے اجازت طلب کی کہ کیونکہ آپ کے یہ جو بیٹے ہیں ان کو میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اور یہ ایک بہت خاص منصب کے حقدار ہیں جو میرا بھائی ہاشم ادا کیا کرتا تھا، اور اب ہاشم نہ ہونے کی وجہ سے میں اس منصب پر فائز ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو حقدار ہے اسی کو اس کا اصل حق دیا جائے، یہ ان کی اولاد ہیں، تو آپ ان کو میرے ساتھ روانہ کیجیے۔ اب شروع میں تو سلمہ نہیں مانی، لیکن پھر سلمہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ بچہ اپنوں سے دور رہ کر کیسے سروائیو کرے گا، اور وہاں پہ قبائلی سسٹم اتنا زیادہ سمجھیں کہ انٹینس تھا، اور اتنی زیادہ ان کے اندر اس چیز کی جڑیں مضبوط تھیں کہ وہ بھی ایک کلچرل خاتون تھی، انہیں پتہ تھا کہ یہ ٹرائبل سسٹم جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میرے بچے کے نام اور اس کی شخصیت کے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر ولدیت تھی وہاں پر، ان کا پورا والد کی طرف سے پورا خاندان تھا، حسب نسب تھا، تو انہوں نے اپنے بچے کو اجازت دے دی۔ تو یہ جو مطلب ہیں یہ شیبہ کو اپنے ساتھ اونٹ پہ بٹھا کر جب مکہ کی وادی میں تشریف لائے تو سب لوگوں نے شور مچایا کہ شاید یہ کوئی غلام ہیں جن کو مطلب اپنے ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ ہوا بھی یہی کرتا تھا اس دور میں کہ جب لوگ سفر پہ جایا کرتے تھے تو واپسی پر اپنے لیے لے کر آیا کرتے تھے، یعنی اپنے ساتھ غلاموں کو لے کر آیا کرتے تھے۔ تو ان کو لگا کہ کوئی بچہ جو ہے یہ مطلب کا غلام ہے، تو انہوں نے ان کا نام ہی عبد المطلب پکارنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے ان کا نام، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں عبد المطلب، ان کا نام اس نسبت سے عبد المطلب ہوا، جبکہ ان کا اصل نام تھا شیبہ۔ تو پھر وہ جب آ گئے، وہ مکہ تشریف لے آئے، تو ان کو بہت ہی اکرام کے ساتھ ان کو یہ منصب دیا گیا، وہ سردار بنے، اپنے والد کی جگہ انہوں نے جانشینی اختیار کی، گدی نشینی کی، اور اپنے والد ہی کی طرح سے منصب سنبھالا، اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز ہوئے۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کا ہم نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے، جتنا بھی سمجھا، اس کو اچھی طرح سے اللہ ہمیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹاپک میں دیکھیں گے کہ جو بقیہ عرب سرداریاں تھیں اور جو بقیہ مناصب تھے قریش کے، وہ کس طرح ان میں باقی تقسیم ہوئے تھے، اور جو اصل باتیں بتانے والی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے منسلک اور قصی بن کلاب کی زندگی سے منسلک، وہ آج ہم نے ساری ڈسکس کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں سے آگے کی بات کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔